تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی، میری بیوی کے اوپر پڑی، میری بیوی کے اوپر ہی تمہاری نظر پڑی۔ اس اوڑھنی کو اٹھاؤ اور رفع ہو جاؤ، اس روڑنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا، کعبے کے رب کی قسم، اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا، ڈبل۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، لیکن اب پوری دنیا کی ہیومن کمیٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو بیچے، اپنی لڑکی کو بیچے اور دوسرے کے حوالے کر دے اور پھر وہ اس کا غلط استعمال کرے۔ تو ہیومن کمیٹی نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ تو اس زمانے میں جب لوگ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جیسے کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ صحبت کر لے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، اس روزے کو کی قضا کرنا پڑے گی، پہلا تو وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ تو پہلے جب غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، اس لیے لوگ خرید کر آزاد کرتے تھے۔ غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھے گا، نفلی روزے پے در پہ مسلسل کنٹینیو، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ تو پہلے غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ایک غلام تھا، ان کو ملا تھا، بیت المال سے ان کو دیا گیا تھا کہ تم ان کی خدمت کرو۔ بھائی گلے اور اناج کو یہ غریبوں میں یا مسکینوں میں پہنچائیں گے تو امیر المومنین پہنچائیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تم اپنے کاندھے پر لا دو، تم ان کا ساتھ دو۔ اس لیے ایک خادم ان کو ملا تھا، ایک غلام ان کو ملا تھا۔ جب وہ خادم ہمیں ملا تو اگر وہ کوئی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اس کی کمائی مالک کھا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے۔ مثلا ہم نے کسی کو غلام کو خریدا، چونکہ وہ میں نے خریدا، قیمت لگا کر میں نے خریدا ہے، اب ہم اس کو مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو وہ جو محنت کرے گا وہ مزدوری ہم لے سکتے ہیں، اور اس کے عوض ہم اس کو دونوں تینوں ٹائم کھانا کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن اس کی مزدوری ہمارے لیے جائز ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے غلام کو مزدوری کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ کچھ کر کے لاؤ، کما کے لاؤ۔ وہ مزدوری کرنے گیا، لیکن اس کے ہاتھ ایک یہ کہہ لو کہ اس کے ہاتھ میں ایک انعام لگ گیا، کسی نے اس کو کھجور دے دی، کھجور گفٹ میں، لو لو لو۔ اور وہ کھجور بھی کیسے تھے؟ اس نے کبھی کسی میاں بیوی کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، اپنے دوست کو اپنی بیوی کے ساتھ، تو ہوتا ہے 5-6 مہینے کا حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس آدمی نے ابوبکر صدیق کے غلام نے اس کی بیوی کے پیٹ کو دیکھ کر کہا تھا اپنے دوست سے، ارے واہ بیوی امید سے ہے، کہاں ٹھیک ہے بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ یعنی دھول میں لاٹھی ماری، اس کو کوئی تجربہ تھوڑی تھا، لیکن اس نے ایک دھول میں لاٹھی ماری کہ جاؤ بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ تو 3-4 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا، تو وہ کھجور لے کر آ رہا تھا اس کو دینے کے لیے، اور راستے میں یہ مل گیا تو کہا لو 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 تم تو بہت پہنچے ہوئے بابا ہو یار، کیا ہوا؟ کہ تم نے یار 2-3 مہینہ پہلے ہماری بیوی کو دیکھ کر کہا تھا تو جاؤ بھابھی کو بیٹا ہوگا، آج بیٹا ہی ہوا ہے، تو میں مان گیا ہوں تم تو بہت ایکسپیرینس ہے، تمہیں تو تجربہ پیٹ دیکھ کے بتا دیتا۔ ہاں ہمیں تو اوپر والے نے دیا ہے، یہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، کہ یہ لو کھجور۔ تو یہ کھجور تو حرام کے تھے۔ بھائی آپ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو تو صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے، مولانا قرآن کی آیت تو غلط ہو رہی ہے، غلط نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج انسان کو کیا ہے، مشین کو نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے، مشین کو نہیں۔ اب انسان نے اپنی عقل سے اس مشین کو بنا لیا،
لیکن ڈاکٹر کو پھر بھی نہیں معلوم کہ لڑکا یا لڑکی، جب تک اس مشین پر ایکسرا کر کے اس کا پیٹ کا فوٹو نہ کھینچ لیا جائے تب تک اس ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے پیٹ کے اندر۔ اسی لیے ہاسپٹلس میں لکھا ہوتا ہے بھروڑ جانچ قانونی اپرادھ ہے، گربھوتی مہیلا کی بھروڑ جانچ، گربھ کی جانچ قانوناً اپرادھ ہے۔ یہاں بھروڑ جانچ نہیں ہوتی ہے، ہو سب رہا ہے لیکن لکھا یہی جا رہا ہے گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے قانونی طور پر۔ تو اس نے اس کو انعام دیا۔ اب یہ وہ انعام لے کر آیا تو ابو بکر صدیق کو بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، انہوں نے کہا کیا لے کے آئے ہو مزدوری میں؟ کہا کھجور۔ کہا ادھر لا جلدی لا، اور اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ دیکھیے تھا کیا؟ حرام کا، لیکن روزانہ محنت مزدوری کر کے لاتا تھا، اس لیے جانتے تھے کہ محنت کر کے لاتا ہے۔ اور دیکھیے اتفاق سے روز پوچھتے تھے آج کیا کیا، وہ بتاتا تھا، کھا لیتے تھے، لیکن اسی دن نہیں پوچھا۔ کھجور دیکھا ادھر لا، بہت تیز بھوک لگی، اٹھایا اور ایک کھا لیا۔ اتفاق دیکھیے اسی دن بھول گئے پوچھنا، روز محنت کر کے لاتا تو آج بھی لایا ہوگا، اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ غلام دیکھ رہا کہ ارے آقا مالک کیا ہوا، آج نہیں پوچھا کہ کھجور کہاں سے لائے ہو؟ کہ نہیں روز محنت کر کے لاتے تھے، آج بھی لائے ہوگے؟ کہ نہیں آج ہی محنت تو نہیں کیا۔ پھر بتایا کیوں نہیں؟ کہ آپ روز پوچھتے تھے، آج پوچھا کیوں نہیں؟ کہ میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا کہ روز محنت کرتے تھے تو آج بھی کی ہوگی۔ کہ میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ آپ روز پوچھتے ہیں اس لیے میرے بتانے کے بعد کھاتے، تو آج آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کیسا تھا کھجور؟ ارے دھول میں لاٹھی لگ گئی، میں نے کہا تھا لڑکا ہوگا، لڑکا ہی ہو گیا، وہ گفٹ میں لایا تھا۔ کہا یہ تو حرام ہے۔ اب ہے تو ہے، آپ نے کھا لیا، ہمارے لیے تو حلال ہے، آپ کے لیے ہوگا۔ کہ پانی لاؤ، پانی منگایا۔ ہو اپنے بزنس پر اور اپنے کاروبار پر سب غور کر لو، اس واقعے کو دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے۔ ایک کھجور جبکہ بھول چوک میں، اور شریعت کہتی ہے ان اللہ یرفع عن هذه الامه الخطا والنسیان، اللہ نے میری امت سے بھول چوک معاف کر رکھی ہے، بھول چوک معاف۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں پانی لے کر آؤ۔ ایسے ہی جگ میں پانی بھرا اور پیا، اور پھر اپنی 3 انگلیاں حلق میں ڈالی اور قے کر کے کھجور نکالا، تھوڑا سا نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا نکلا، اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ سارا کا سارا کھجور نکل گیا ہوگا۔ تب کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، آپ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، آپ فرما رہے تھے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کر نہیں، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے دل پر اللہ رب العالمین ایک کالے رنگ کا ایک نقطہ سیاہی، آپ نے وہ فاؤنٹن پین دیکھا ہوگا نب والا، ایسے کاغذ پر رکھیے تو ہلکی سی سیاہی انک اس پر لگ جائے گی کاغذ پر، ایک پوائنٹ، تو اللہ رب العالمین سیاہی کالے رنگ کا ایک نقطہ اس کے دل پر بٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو، اس کالے رنگ کے داغ کو، دھبے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھیرے دھیرے نقطہ بڑھتا جاتا ہے، وہ پوائنٹ بڑھتا جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس لیے پانی پیتے رہے اور نکالتے رہے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو۔ ابو بکر صدیق نے پہلے اپنے آپ کو بچا کر دکھایا کہ دیکھو یہ ہے میرا عمل، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ ابھی آ رہا بیوی بچوں پر ایک ایک مثال ان کی بھی دوں گا میں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو بچایا۔ ایک مرتبہ غلام کو آواز دے رہے تھے، اپنے خادم کو، حضرت عمر فاروق، اور کہہ رہے تھے فلاں کا نام لے کر، فلاں کا نام لے کر اسلم اسلم، اس کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی، وہ آیا جب